بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ناظرین آفٹر اے لانگ ٹائم رحیلہ احمد میرے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. علم العداد کی ماہر ہیں, انرجی ہیلر ہیں اور ریکی ماسٹر ہیں. ناظرین آج کی ویڈیو کا بڑا اہم مقصد ہے. آج صرف 2 لوگوں کے اوپر بات ہوگی اور ان کے نمبرز اور ان کی انرجی کی بات ہوگی. اس وقت ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف نو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان جیل میں ہیں. دا ٹیلی گراف میں عمران خان نے جو ایک مضمون جو ان کا پبلش ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج نے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے, وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور کلیئرلی عاصم منیر جو آرمی چیف پاکستان ہے ان کے خلاف انہوں نے اپنی جو ہے کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, اس کا اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے. ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان کی اور چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب کی کہ ان کے نمبرز کیا کہہ رہے ہیں اور ہونے کیا والا ہے. کیا کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گا یا ان کے نمبرز میں کوئی ایسا سینیریو بنتا نظر نہیں آ رہا. تھینک یو ویری مچ رحیلہ احمد آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. Thank you so much, Rizwan. Yes, after a very long time. And Assalamu alaikum to all your viewers. رحیلہ اب بال آپ کی کورٹ میں ہے. آپ بتائیں پہلے تو عمران خان کے نمبر سے شروع کریں. 2024 آ چکا ہے. انرجی پیٹرن کیا کہتے ہیں اور پھر حافظ سید عاصم منیر کے ہم اعداد کو ڈسکس کرتے ہیں اور اینڈ پہ آپ نے میرے ناظرین کو بتانا ہے جو آپ کی کیلکولیشن ہے کہ ہونے کیا چاہ رہا ہے. آپ نے کہا کہ بال میری کورٹ میں ہے. آئی وش کہ بال میری کورٹ میں ہوتا. بال کسی کی بھی کورٹ میں نہیں ہے. ہم سب کو لگتا ہے کہ ہماری کورٹ میں آ گیا, ہماری کورٹ میں آ گیا, لیکن ایکچوئل بال تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اینڈ وی آل نو دیٹ. اچھا ہم چھوٹے موٹے اندازے لگا لیتے ہیں اپنی نالج کی بیس پہ. اسٹارٹنگ ود عمران خان, آپ نے کہا ہم آج صرف 2 لوگوں کے بارے میں بات کریں گے, عمران خان اور جنرل عاصم منیر. لیکن جب بھی کوئی پولیٹیکل سینیریو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ایک تیسرا ایسپیکٹ لانا پڑے گا. آپ پوچھیں کس کا؟ پاکستان کا. سو پاکستان کے اعداد کی روشنی میں ہی ان دونوں کے جو ہیں نمبرز ان کو ہم دیکھیں گے. ناؤ اسٹارٹنگ ود عمران خان, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان بہت ان کا چارٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ بائی دیئر ہز ڈیسٹنی ہی از نمبر 5. نمبر 5 کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے وینس. اب اس حساب سے اگر آپ دیکھیں مرکری ہوتا ہے لیکن عمران خان کے اور بھی ہیں جس کی وجہ سے وینس ان کے چارٹ میں کافی اسٹرانگ ہے اور جوپیٹر بھی. اب عمران خان کا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مجھے یہ الیکشنز میں بھی بہت اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. اینڈ بائی دا وے رضوان یو نو میں کبھی بھی اپنی بات سے بیک آؤٹ نہیں کرتی. اب اگر دیکھیں ٹھیک ہے وہ پاور میں نہیں آئی کیونکہ کیا فیکٹرز تھے وی نیو دیٹ, بٹ ہی اسٹل ہیڈ اے کلین سویپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں انرجیز ریڈ کرتی ہوں تو وہ جو انرجی اس وقت تھی وہ عمران خان کے حق میں سب سے زیادہ پاورفل تھی جو کہ ہم سب نے دیکھا بھی. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 2024 پہ, دیٹ از 8 اور سیٹرن اس کا رولنگ پلانٹ ہے. تو اس میں جوڈیشری کا رول میں نے بار بار کہا بہت اسٹرانگ ہمیں نظر آئے گا اور وہ ہمیں نظر آیا. ناؤ کمنگ بیک ٹو عمران خان, 20 مارچ سے جو نیا ایسٹرولوجیکل سٹارٹ ہوا ہے کیلنڈر, وہاں سے عمران خان کا ستارہ کہیں زیادہ پاپولر اور کہیں زیادہ پاورفل ہو رہا ہے. اور یہ کافی میں نے اپنے ویڈیوز میں بار بار کہا تھا کہ جوڈیشری کا رول بہت اسٹرانگ ہونے والا ہے. تو آپ نے یہ تھا کہ آرمی اور عمران خان کے بیچ میں جو ٹسل چل رہی ہے ڈیل نو ڈیل ڈیل نو ڈیل, ہم نے ویلاگس نہیں کیے لیکن پولیٹیکلی آپ کو پتہ سب لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, انتظار ہوتا ہے. تو جو بھی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں ان کو کہتی تھی کہ ان فیکٹ آئی آلسو اسپوک ٹو اے کپل آف پیپل ہو ورک فار دی اسٹیبلشمنٹ, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی اس وقت تو کوئی ڈیل کا سین نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جون میں کوئی آٹومیٹکلی ایسی فورسز کچھ آئیں گی, اس طرح کا سینیریو بنے گا جس کی وجہ سے عمران خان کو ان کو ریلیف دینا ہی پڑے گا. اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر الیبوریٹ کریں تو اگر آپ کرنٹ سینیریو دیکھیں تو جو ابھی کرنٹ سینیریو میں نظر آ رہا ہے کہ, اور اگر ہم اب جنرل عاصم منیر کو بیچ میں لانا بڑا ضروری ہے کہ ان کے نمبرز کیا ہیں. عمران خان کے نمبرز کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے.
इमरान खान वो के क्या उनका बनेगा? उनका अगर जैसे उनका तो मैंने बता दिया कि उनका चार्ट अब बहुत स्ट्रांग होने वाला है और उनको मार्च के एंड से रिलीव्स भी मिलने, और जिस तरह हमने देखा भी है थोड़ी बहुत उनको रिलीव्स भी मिले हैं, और उनकी अब जो कोर्ट के थ्रू उनकी एक दो लोगों की बेल्स भी हुई हैं। इस वक्त उनका अदद क्या बन रहा है? 2024 पाकिस्तान और इमरान अभी खान। मई है, अभी मई है। मई में उनको अपेरेंटली मई में उनको काफी इस तरह के ऑटोमेटिकली सर्कमस्टेंसेस जनरेट होने हैं जिसकी वजह से वो उनके बाहर आने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और मुझे जून के अंदर कुछ अमेजिंग होता फील हो रहा है। अब अगर हम जून से आगे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आए तो 20th या 18th जून से लेकर 18 जुलाई के बीच में कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा होने वाली है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी सी कॉर्नर होती फील हो रही है। अब वो क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली दोनों को फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कंट्री। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान के नंबर्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मुझे समझ नहीं आ रही रहीना, चले अब आर्मी चीफ के वो जो है वो अदद पे आते हैं, उनका नंबर्स और उनकी एनर्जी क्या कह रही है। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है द टेलीग्राफ में जो उनका मजमून पब्लिश हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई बात तो डील क्या किसी ने बात भी नहीं करनी, इस हद तक जो है ना वो मामला आगे चले गए कि एक बंदा जो है वो सीधा आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो और ऐसे गट सिर्फ इमरान खान साहब के साथ ही हो सकते हैं, तो क्या लगता है? लेकिन अच्छा वापस आ जाए, मैं छोटी सी आपको बात करना चाहती हूँ। आपने कहा कि जब हम बात करते थे और मैं कहती थी कि इमरान खान का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है पीटीआई इनका, कि ये क्लीन स्वीप कर जाएगी और ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता जा रहा है, और मैंने परसेंटेज भी बताई थी कि 70% इमरान खान की पार्टी का लग रहा है। तो तब भी आपने कहा था कैसे हो सकता है राहीला, पार्टी टूट गई है, सब कुछ हो गया, ये कैसे हो सकता है? यू रिमेम्बर दैट? सो अब हम सब ने देखा कैसे हुआ और क्या हुआ। अब हम फिर मैं इसीलिए उस आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रही हूँ कि जनरल आसिम मुनीर के अगर हम नंबर देखें तो ही इज नंबर 3 बाय हिज नेम। नंबर 3 जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर होता है, और वो बात करके, और इंटेलिजेंट भी बहुत होता है। ही इज लाइक अ बॉर्न टीचर। और फिर उनके जो बाकी नंबर्स हैं उसमें 8 बहुत स्ट्रांग है। 8 बैलेंस लेके आता है, बैलेंस का नंबर है, बैलेंस कर देता है सिचुएशंस को। सो और जनरली अगर मैं जनरल आसिम मुनीर की एनर्जी में ट्यून इन करूँ ना तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हिलाती। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ग्राउंडेड है, इतनी आसानी से नहीं हिलते वो। सो उनका भी एक बड़ा प्लान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी इवेंचुअली आप मुझे बार बार कहते हैं होने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है। तो जो होने जा रहा है ना उसकी एनर्जीज में अगर मैं ट्यून इन करूँ ना रिजवान, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जून 18 से लेकर जुलाई 18 के बीच में कोई स्टार्स ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस कर रहे हैं कि आर्मी कॉर्नर होती फील हो रही है। कॉर्नर मीन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल, हाँ यू कैन से दैट कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आर्मी एंड ये इमरान खान एंड द गवर्नमेंट will all have to join together or come to a middle ground for the highest good of the country. इसलिए मैंने कहा था कि पाकिस्तान के नंबर्स को इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी वीडियोस में ये भी कहा था कि मार्च से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के लिए वो होंगे बाहर के। काफ़ी लोग कहते थे कि कैसे पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे, कैसे बेहतर होंगे। तो उनका जो भी चल रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो में, लेकिन पाकिस्तान के बाहर के लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने शुरू होंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और वहाँ से पैसा आएगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। आप बिल्कुल सही कही। मुझे याद है आपने वीडियोस में कहा था, आप देखें महंगाई कम हो रही है आपके जो ईरान का प्राइम मिनिस्टर आ गया, लेकिन आपके जो खजाना है उसमें कुछ 2-4 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये सब अच्छी बात है जो पाकिस्तान के फेवर में अच्छी जा रही हैं। और अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी हुआ, जो कोई भी आया है एज अभी पावर में, वो पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है। अब इस वक्त आपको देखना ये है कि ये साल है 2024 जो कि 8 है। अब ओवरऑल यूनिवर्सली भी अगर हम देखें और पाकिस्तान के लिए भी इंडिविजुअली देखें तो ऑटोमेटिकली हर वो चीज होगी, इट विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस दैट इज फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है। अब जो मुझे बताया ना कि एक तरफ आर्मी चीफ के नंबर स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है, दूसरी तरफ इमरान खान के, या तो दोनों में अब दोनों
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف بہت گراؤنڈڈ ہے, سالڈ ہے, کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا, اور عمران خان صاحب بھی ویسے ہی ہے. تو پھر کیسے یہ بات چیت کیسے کوئی مجھے فلیکسیبلٹی ابھی بھی اگر میں کارڈز بھی نکالوں تو مجھے جوڈیشری کا کارڈ, مجھے بیچ میں لا اینڈ آرڈر اینڈ جوڈیشری اینڈ لیگل, یہ چیزیں بیچ میں شاید کوئی برج کریٹ کریں. ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی رول آئے گا اور کچھ باہر سے بھی کچھ ایسا پریشر آئے گا. اب وہ باہر کا پریشر انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے اور وہ انٹرنلی ججز کا پریشر بھی ہو سکتا ہے. رہینا آج کے دن تک یہ جب ویڈیو بنا رہے ہیں, فوج عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے, وہ کمیٹی کہتی ہے کہ ہم سے کوئی پیش رفتی نہیں, کوئی بات نہیں ابھی ہوئی. جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, عمران خان نے آج پھر یہ بیان دیا ہے کہ میں اپنے مقدمات بھگتوں گا, ڈیل نہیں کروں گا. فوج میں نہیں کرنا چاہیے. مجھے آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر یہ کوئی چشمہ پھوٹنے والا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی رائٹ ناؤ ان دس مومنٹ جب آپ یہ بات کر رہے تھے اینڈ آئی واز ٹیوننگ انٹو دی انرجیز آف دی اسٹیبلشمنٹ, تو مجھے ایک ڈور اوپن ہوتا نظر آیا. اینڈ اب آٹومیٹیکلی جو مجھے لگ رہا ہے, جو پھر اس وقت نمبرز اتنا کچھ نہیں بتا رہے مجھے جتنا مجھے انرجی بتا رہی ہے, کیونکہ نمبرز تو آپ دیکھیں نا, اس کا بھی اسٹرانگ ہے, اس کا بھی اسٹرانگ ہے, پلانٹری پوزیشنز آ رہے ہیں, وہ کسی کی بھی فیور کر سکتا ہے, وہ اتنا آپ کو نہیں بتاتا. اب اگر میں مومنٹ ٹو مومنٹ والی انرجی میں ٹیون ان کروں نا, تو آٹومیٹکلی واقعی حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ خود دونوں آپس میں ڈیل نہیں کریں گے. فار ایگزامپل میں اور آپ اگر دوست ہیں, ہمارے پیچھے کوئی آپس میں ہمارے سبارڈینیٹس لڑائی کر لیں تو اس کا امپیکٹ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں آئے گا. سمجھ آتی ہے؟ اسی طرح اگر ہم دونوں لڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سبارڈینیٹس آپس میں کوئی ہاتھ جوڑ کے کچھ اچھا کر لے, تو ہم دونوں کے بیچ میں بھی معاملات سیٹل ہو جائیں گے. اس وقت مجھے ایسا سینیریو بلٹ ہوتا فیل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ رحیلہ احمد, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, رحیلہ جو اپنی کیلکولیشن بتا رہی ہیں, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ آرمی فلیکسیبل ہوگی اور آنے والے دنوں میں مذاکرات ہوں گے. لیٹس سی کیا بنتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.